نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم سب لوگ اس ماہانہ شب بیداری کی خصوصی نشست کے اندر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس نشست کے اندر گفتگو کا ٹاپک ہے اصول خیر۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو اس طرح کا بنایا ہے کہ اس میں دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ خوشیاں آتی ہیں تو غمیاں بھی آتی ہیں، آسانیاں آتی ہیں تو تنگیاں بھی آتی ہیں، راحتیں آتی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ کلفتیں بھی آتی ہیں۔ دنیا کی زندگی کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے۔ کبھی کوئی حادثہ آ گیا، بیماری آ گئی، کوئی اور نقصان ہو گیا۔ جب تک انسان کو دنیا کے اندر رہنا ہے اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ بے شک ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزماتے رہیں گے، کبھی خوف کے حالات میں، کبھی بھوک کے حالات میں، کبھی مالوں کو چھین کر، کبھی جانوں کا نقصان کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، علی ھذا القیاس ان مختلف طریقوں سے تمہیں آزمایا جاتا رہے گا۔ انسان کے ایک طرف ماضی ہیں جس کے پچھتاوے اس کو ڈس رہے ہوتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے یوں نہ کیا ہوتا، فلاں وقت میں یوں کر دیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا۔ دوسری طرف مستقبل کے خدشے ہیں، اندیشے ہیں، یوں ہو گیا تو کیا ہو گیا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسے ہو گیا تو کیا بنے گا، ویسے نہ ہوگا تو کیا بنے گا۔ اور تیسری طرف حال کی پریشانیاں ہیں۔ حال کے اندر کئی قسم کے مسائل ہیں جن کو انسان فیس کر رہا ہوتا ہے اور وہ انسان کے لیے پریشانیوں کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل جل کر زندگی کا جو نقشہ بناتی ہے۔ خواجہ میر درد نے کہا تھا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ کہ یہ زندگی ہے یا طوفان ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ ایک زندگی اور دکھ ہزار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جس میں انسان ان دکھوں کو فیس کرتے ہوئے بھی ان سے اتنا اوپر اٹھ جائے کہ ان کے اثرات باہر تک تو ہوں مگر انسان کے اندر نہ جا رہے ہوں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح جون اور جولائی کی چلچلاتی ہوئی دوپہر کے اندر جب سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے تو کمرے کا ماحول انتہائی 16 ڈگری ٹیمپریچر کے اوپر جب اے سی چل رہا ہوتا ہے تو کمرہ یخ ٹھنڈا ہوتا ہے اور باہر کی گرمی کا کوئی اثر اندر فیل نہیں ہو رہا ہوتا۔ کیا ایسی کوئی سچویشن ممکن ہے؟ قرآن اس کا جواب یس میں دیتا ہے۔ قرآن دو ٹوک انداز میں اعلان کرتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگوں، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ماضی کے خوفوں سے بھی آزاد ہوتے ہیں، مستقبل کے اندیشوں سے بھی آزاد ہوتے ہیں اور حال کے غموں اور پریشانیوں سے بھی آزاد ہوتے ہیں۔ مولانا روم کے بقول اگر عالم سراسر خار باشد دل عاشق گلو گلزار باشد، کہ اگر ساری دنیا کانٹوں سے بھر جاتی ہے تو عاشقوں کے دل پھر بھی پھولوں کی طرح کھلے رہتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن قرآن کہتا ہے ممکن ہے۔ اب وہ سچویشن ممکن کیسے ہونی ہے، یہ اصول خیر آپ کو اسی کی وضاحت کرے گا۔
قرآن کی اور پورا انشاءاللہ آپ کے سامنے سارا نقشہ رکھ دیا جائے گا، سارے معاملات، کہ بندہ کس طرح اس کیفیت تک پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا وہ اسی اصول خیر کے خد و خال سے ہمیں متعارف کرا رہی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ کون سے رولز ہیں، کون سے ریگولیشنز ہیں، کون سے ضابطے ہیں، وہ کون سی تھیوری ہے جس کو انسان دل میں اتار لے تو ساری دنیا کے ماضی کے پچھتاووں سے بھی آزاد ہو جائے، مستقبل کے اندیشوں سے بھی آزاد ہو جائے، اور حال کے مسئلے مسائل جو پریشانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی انسان اوپر اٹھ جائے۔ آئیے ذرا اس آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا قل اللہم مالک الملک، اے میرے حبیب، اور اپنے حبیب کی وساطت سے ہم میں سے ہر ایک سے کہا کہ تم اس طرح کہا کرو، اے اللہ مالک الملک، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جو بھی حکومت ہے، اقتدار ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا خالق مالک تو ہی ہے۔ اور یہ مفہوم جو ہے قرآن نے اور کئی آیتوں کے اندر بھی اسی طرح بیان کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں زمینوں کی، آسمانوں کی اور بادشاہی ہے اور سب کی مالک ہے، اور پھر زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کی مالک ہے۔ تو پہلا نقطہ جو ذہن نشین کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا دو ٹوک انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں۔ اٹ مینز میرے جسم کا مالک بھی وہی ہے، میرے جسم کے تمام اعضاء کا مالک وہی ہے، اور میری ملکیت کے اندر اے ٹو زی جو بھی چیزیں ہیں سب کا مالک وہ ہے۔ مالک جب وہ ہے تو فکر میں کیوں کر رہا ہوں کہ کل مجھے ایسے نہ ہو جائے، مجھے کینسر نہ ہو جائے، فلاں چیز نہ ہو جائے، میری یہ فلاں چیز نہ چھن جائے۔ میں جب اس کا مالک ہی نہیں ہوں، یہاں سے سارے جھگڑے چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں مالک ہیں تو فلاں چیز مجھ سے چھن گئی تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ یہی تو یہاں سے تو سارے مغالطوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہر چیز خدا کی ہے۔ ہمیں تو فکر تب ہونا جو کچھ آج تک چلا گیا، چھن گیا ہے ماضی کا، وہ بھی ہمارا نہیں تھا، اور جو مستقبل میں جانا ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہونا۔ حال کے اندر بھی جو مسئلے مسائل ہیں، ایون اس جسم کو جو تکلیف پریشانی ہے اس وقت، یہ بھی میری نہیں ہے۔ جسم ہی جب میرا نہیں ہے تو پھر مجھے اس میں کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلِلَّهِ مَا آتَى وَلَهُ مَا آتَى، اللہ کا ہی ہے جو کچھ وہ لے لیتا ہے، اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ وہ دیتا ہے۔ جب دینی والی چیز بھی اس کی ہے، جو چیز اس نے مجھے دی میں سمجھتا ہوں میں اس کا مالک بن گیا، نہیں، میں تو اس کا مالک نہیں ہوں۔ اور جو چیز اس نے چھینی میں سمجھتا ہوں میری چھن گئی ہے، میری تو چھنی کوئی نہیں ہے۔ جس چیز کو اس نے لیا وہ بھی اس کی، اور جو دیا وہ بھی اس کی۔ اب یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ملنا اور چھننا دونوں ہی برابر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر فقر حال جدوں ہوندا وارد تدوں اپنا پرایا ایک ہوندا، گاٹا ہوندا وادا تے وادا ہوندا گاٹا، ایتھے دون سوایا ایک ہوندا، جلوہ یار دا ہر شے نظر آندی، ایتھے کھویا تے پایا ایک ہوندا، اصغر حق دا جتھے مقام ہوندا اوتھے گیا تے آیا ایک ہوندا، ٹھیک ہے۔ وہ کسی کے فوت ہونے پر ہمیں کہا گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ پورا ایک فلسفہ ہے، لیکن ہم تو رسمی روایتی طور پر پڑھتے ہیں نا اس کو۔ میں اب اس فلسفے کی طرف نہیں جاؤں گا، مجھے پتا ہے میں نے لمیٹڈ ٹائم کے اندر بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ابھی تو بالکل ابتدا میں ہے، تو لہٰذا اِنَّا لِلَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور ہمارا جو کچھ بھی تھا، جو ہمارے عزیز و اقارب تھے، جو ہمارا مال و سب کچھ اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب نے لوٹ کر اسی کی طرف آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جانا ہی جانا ہے۔ تو لہذا کوئی چیز آج چلی گئی ہے خیر ہے، تو کسی دوسرے نے کل چلے جانا، پرسوں میں نے چلے جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے وصال مبارک سے کچھ عرصہ پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلا کر ان کے کان میں کو بات کہی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔
اس کے بعد دوبارہ کہا اور دوسری بات سنو، پھر ایک بات کہی تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بعد میں پوچھا گیا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ آپ رو رہی تھی، پھر کیا ہوئی کہ آپ ہنس رہی تھی؟ فرمانے لگی پہلے ابو نے مجھے کہا کہ میں اب جلد ہی تم سے جدا ہو کر جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے مجھے رونا آ گیا کہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات کہی کہ فاطمہ جنت کے اندر میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے تم آ کر مجھے ملو گی۔ لو جی اتنے میں خوشی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا سارا ایک فلسفہ ہے، کبھی اللہ نے چاہا کوئی موقع کوئی بنا تو پھر میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا شے، یہ جملہ کتنا بڑا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہے جی پہلا نقطہ، سمجھ میں آ جائے تو کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس سب کا مالک اللہ ہے، ہمارے وجود کا، ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے وہی اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ دیتا ہے تب بھی وہ دیتا ہے، لیتا ہے تب بھی۔ اچھا دوسرا نقطہ سنیے آگے کیا فرمایا اسی آیت کے اندر، تو تل ملکا منتشا و تنزع الملک ممن تشاء، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ اب یہاں سے دوسرا نقطہ کیا ملا؟ پہلا نقطہ کیا تھا؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، کسی بھی چیز کا مالک میں نہیں ہوں۔ اس میں نے ہی تو سارے کام خراب کر رکھے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہونا میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو دوسرا نقطہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی جس کو مل رہا ہے اللہ کے دینے سے مل رہا ہے، اور جو کچھ بھی جس سے چھن رہا ہے اللہ کے چھیننے سے چھن رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اللہم لا مانع لما آتیت، ہے اللہ جو کچھ تو کسی کو دینا چاہے نا وہ کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا، سارا زمانہ مل کر آ جائے۔ لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت، اور جس چیز کو تو نہ دینا چاہے ساری کائنات مل کر وہ دینا چاہے کسی کو دے نہیں سکتی۔ جو چھیننا، جو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتی، جو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتی۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے مقابلے کے اندر کسی کی کوئی کوشش کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ حضور علیہ السلام ایک اور دعا، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اے اللہ کوئی بھی نیکی بلائی خیر خوبی کسی کو نہیں مل سکتی مگر تیرے ساتھ۔ ولا یذہب بالسیئات الا انت، اور نہ ہی کوئی کسی سے کوئی برائی کو دور کر سکتا ہے، نہ اپنے آپ سے نہ کوئی کسی دوسرے سے، کوئی برائی کوئی تکلیف کوئی مرض، الا انت مگر تو۔ تو یہ حضور علیہ السلام، اور یہی پورا قرآن بھی یہی سبق دے رہا ہے نا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، الا ہو مگر وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کو خیر پہنچانی چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن سارے کا سارا بھرا پڑا ہے جو بتا رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی تکلیف دکھ مصیبت کسی کو نہیں پہنچتی ہے مگر اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، آتی کسی نہ کسی سبب سے ہی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے ہی ہے۔ دنیا کو اس نے دارالاسباب بنایا ہے، لہذا یہاں جو کچھ بھی ہونا ہے نا کسی نہ کسی سبب سے ہونا ہے۔ بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسے دینے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی درمیان میں ذریعہ بنا دینا، اس کو کوئی دکان کھول دے گا کہ یہ لو بھی یہاں سے کمائی کرتے چلے جائے، بندہ سمجھتا جی یہ دکان سے مجھے رزق آ رہا ہے، اللہ اس طرف سے رہا ہوتا ہے، صرف درمیان میں اس نے ایک پردہ ایک آڑ رکھ دی ہوتی ہے اور بندہ سمجھتا ہے یہیں سے آ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی کو دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس مجھے اس سے مل رہا ہے، حالانکہ اس سے کوئی نہیں مل رہا ہے، مل اسی سے رہا ہوتا ہے مگر ہوتا کہ درمیان میں ایک سبب ہوتا ہے، بندہ اس سبب کو اصل سمجھ لیتا ہے
میں کہتا ہوں ہم سے تو کتے زیادہ عقل مند ہیں. آپ کتے کو پتھر مار کر دیکھیں, کتا کبھی پتھر سے نہیں لڑے گا, وہ پتھر پھینکنے والے کی طرف دیکھے گا کہ پیچھے کون ہے, وہ آپ پر بھونکے گا. اتنا شعور ایک کتے کو ہے کہ یہ پتھر جو آ کر مجھے لگ رہا ہے نا, یہ بذات خود نہیں لگ رہا ہے, پیچھے سے کوئی اور ہے جو مارنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی بات صوفیاء کی سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں پے پوتڑی دوڑ دے زور چلے, ڈور ہندی ہاتھ کسے ہور دے جی, پتلی والا بولے بہ کے آپ بولے, الزام سر پتلی کمزور دے جی, پتلی والا ہور تے اساں پتلی, دوہاں وچ تعلقے ڈور دے جی, اصغر گل مقام مقام دیے ورنہ فیل نے سب کسے ہور دے جی. اور بقول ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کرتے کراتے آپ ہیں منسوب غیر کی طرف, کرتے کراتے آپ ہیں منسوب غیر کی طرف. ٹھیک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی سارا ہی فلسفہ یہی ہے, جس کو بابا جی سرکار نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ معرفت کی ابتدا, اور یہی کلمہ معرفت کی انتہا ہے. اس کلمے سے اللہ کی معرفت جان پہچان کا سفر شروع ہوتا ہے, اور اسی کلمے پر وہ سفر ختم ہوتا ہے. تو لہذا یہ دوسرا نقطہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں, کہ عزت بھی دینے والا وہی, ذلت بھی دینے والا وہی. اب جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری ہی دی ہوئی چیز ہے, اور کہتے ہیں یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس طرح سوچتے ہیں, اس طرح اس پیٹرن پر. تو پورا قرآن یہ بتا رہا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, یہ بھی قرآن نے ہمیں کہا قل تم کہو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے لکھ دی ہوئی ہے. جس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی وہ بلا مصیبت کے اندر آپے سے باہر کیسے ہوگا, غربت کے اندر وہ آپے سے باہر کیسے ہوگا, تنگ دستی کے اندر آپے سے باہر کیسے ہوگا. اسے پتا ہے یہ میرے خدا کا لکھا ہوا ہے. امام احمد بن حنبل کو 80 کوڑے مارے گئے, وقت کے حکمران ان کے خلاف ہو گئے, اور اس زمانے میں عدالتیں تو ہوتی کوئی نہیں تھی, حکمرانوں ہی سب کچھ ہوتے تھے. تو کسی بات پر حکمران ناراض ہوئے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ایسے کوڑے, ایسے جلادوں کے ذریعے کہ 2 کوڑے کسی گرانڈیل ہاتھی کو بھی پڑے دل بلا اٹھے, اور وقت کا حکمران سامنے بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے, پبلک تماشا دیکھ رہی سرے عام. امام احمد بن حنبل ہر کوڑے کو کھانے کے بعد سر اٹھاتے اور یہی آیت پڑھتے, نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی مگر وہی جو ہمارے اللہ نے لکھ دی. ہم کوڑے اللہ تعالیٰ خدا اگر مار رہا تھا, مار تو رہے تھے بندے, مگر پتا تھا کہ مار بے شک یہی رہے ہیں, پیچھے کسی اور کی مرضی ہے, کسی اور کی منشا ہے, کسی اور کا ارادہ ہے. جو خدا کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں ہر چیز پر قادر ہوں, تو کیا وہ ان کو روک نہیں سکتا ہے؟ نہیں روک رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہ روکے پھر. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آپ غور کریں, یہ 2 نقطے ہو گئے ہیں. پہلا نقطہ کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہیں سے تو سارے مغالطے چل رہے ہیں, جھگڑے چل رہے ہیں. ہم نے مالک سمجھا ہوا ہے, مالک خدا کہتا ہے میں ہوں, ہر چیز کا ہی مالک میں ہوں. اور یہ میں نے 2-3 آیتیں نمونے کے طور پر پڑھی ہیں, اور پتہ نہیں کتنی آیتیں ہیں اس طرح کی جن کے اندر خدا نے العلان کہا کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں. جب ہر چیز کا خالق وہ ہے تو مالک کسی اور نے ہو جانا ہے, لہذا مالک بھی وہی ہے. تو پہلا نقطہ یہ تھا, اور یہ نقطہ خالی زبانوں تک رہے نا تو پھر کوئی نتیجہ نہیں ہے. جب یہ اندر انسٹال ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے, جب میرا کچھ ہے ہی نہیں ہے, سارا کچھ تیرا ہی ہے, تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتا رہا, پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. مجھے تو فکر تب ہونا جب میرا کوئی نقصان ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, اب ذرا ان دونوں جملوں کو ملائیں, دونوں سبقوں کو, جو لیسن پہلے ایسے سے ملا دوسرے. پہلا یہ ہے کہ کوئی چیز میری نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے اس کے دینے سے مل رہا ہے, جو کچھ بھی مجھ سے چھین رہا ہے اس کے چھیننے سے. اس کا مطلب یہ ہے میرا موبائل
اگر کوئی چھین کر لے گیا تو وہ چھین کون رہا ہے اصل میں؟ وہ موبائل تھا کس کا؟ اس کا. اور چھین کون رہا ہے؟ وہی. جب تھا بھی اسی کا، چھین بھی وہی رہا ہے. یہی وہ راز تھا نا جو حضرت ابو طلحہ کی زوجہ حضرت ام سلیم کی سمجھ میں آ گیا رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں میاں بیوی بڑے کمال کے میاں بیوی تھے، بڑی آئیڈیل جوڑی تھی، اور حضور علیہ السلام کہ ان کے ساتھ بڑے خصوصی تعلق تھا ان کے ساتھ. وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوا نا، وہ چراغ بجھا دیا رات کو، مہمان ایک ہی تھا، وہ بھی ان کا ہی واقعہ تھا. اور اسی محترمہ نے وہ سبق دیا تھا اپنے شوہر کو کہ ایسے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حضور علیہ السلام نے اگلے دن مسکرا کر فرمایا تھا ابو طلحہ تمہاری رات کی مہمان نوازی خدا کو بہت پسند آئی ہے، ٹھیک ہے. تو انہی کا ایک اور واقعہ، 10 11 12 سال کا بچہ ہے، نواسا نخیز سا بچہ، اکلوتا بیٹا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا. بچہ بیمار ہوتا ہے، ابو طلحہ کو اسی دوران کسی لمبے سفر پہ ذرا جانا پڑ گیا. وہ سفر پہ چلے گئے، کہہ گئے پیچھے دھیان رکھنا. جس دن وہ سفر سے واپس لوٹ رہے ہیں نا، اسی دن اس نوجوان بچے کی 11 12 سال کے بچے کی ڈیڈ باڈی گھر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور والدہ کا حوصلہ دیکھیں آپ، یہی 2 باتیں ان کی سمجھ میں تھیں نا. اچھا، انہوں نے کہا کہ شوہر تھکا ہوا اتنی دیر سفر سے آ رہا ہے اتنے دنوں بعد، تو میں اب اس کو آتے ہی یہ خبر سنے گا تو کیا کرے گا. دوسرے کمرے میں بچے کی ڈیڈ باڈی کو لٹا دیا، اور عرب کی عورتوں کے رواج کے مطابق باہر دروازے پر گئی، استقبال کر کے لے کے آئی، ٹھیک ہے. کھانا شانا کھلایا، انہوں نے حال احوال پوچھا. کہتے بچے کا کیا حال ہے؟ کہتی اب تو سکون میں ہے. اس کو کہتے ہیں ذو معنی جملہ. والد سمجھا، بچے کا والد سمجھا کہ ٹھیک ہے وہ سکون ہے، لیکن وہ سکون کسی اور رنگ کا. کہہ رہی تھی کہ موت نے آ کر سارے مرض لے جانے ہوتے ہیں، ساری عمر دکھ نہیں مکنے تے برکا رہ گیا تھوڑا. میاں محمد بخش صاحب یہی تو کہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے دکھ ہے، موت آنے کے بعد کینسر کہاں رہ جاتا ہے بندے کو، ٹی بی کہاں رہ جاتی ہے، بلڈ پریشر کہاں رہ جاتا ہے، ہارٹ کا مسئلہ کہاں رہ جاتا ہے، برین کا مسئلہ کہاں، کوئی بھی مسئلہ نہیں رہ جاتا. کہتی اب تو سکون سے. اس نے کہا چلو بڑا اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ظاہر شوہر تھا، کئی دن کے بعد آیا، ان کو وہ حاجت پیدا ہوئی جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے ان کا، ٹھیک ہے. انہوں نے وہ بھی اپنی وہ حاجت بھی پوری کی، اور صبح اٹھے یا اس حاجت کے پورا کرنے کے بعد کہنے لگی ایک مسئلہ تو بتائیں. کہتا جی پوچھیں. کہتے جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ہم اس امانت سے استفادہ کریں، پھر وہ کچھ عرصہ بعد آئے کہے جی مجھے واپس کرو میری امانت، تو دے دینی چاہیے یا اس کے ساتھ کوئی لڑنا جھگڑنا چاہیے یا رنجیدہ افسردہ ہونا چاہیے؟ کہتا ہے اس میں کون سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، بندہ خوشی خوشی دے دے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. کہتی اچھا ایسے ہی ہے؟ کہتا ہے ایسے ہی ہے. کہتی ایسے ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک امانت ہمیں بھی دی تھی، ایک چاند سا بیٹا، ہم کتنے سالوں تک اس سے کھیلتے رہے، اس سے دل بہلاتے رہے، آج اس نے فرشتہ بھیجا تھا اور وہ لے گیا ہے. ایک لمحے کے لیے وہ حرام رہ گئے، اور ساتھ ہی کہتے اللہ تیرا بھلا ہو، بالکل تم نے ٹھیک مسئلہ سمجھا دیا ہے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اس کے بعد صبح کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرمایا ابو طلحہ فکر نہ کرو، آج کی رات تمہاری اللہ کو بہت پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل بھی ایسا دے گا کہ بہاریں لگ جائیں گی. اسی رات کے اس عمل سے ان کا اگلا بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا. آگے اس کی اولاد کے اندر بڑے بڑے علماء، فضلاء، دیندار قسم کے لوگ پیدا ہو. ٹھیک ہے، یہ تو 2 باتیں تھیں نا ان کے ذہن میں، ایک تو ہے اللہ کا ہے اور دوسرا لے کر بھی اللہ ہی گیا ہے. جب ہے بھی اس کا، لے بھی وہی گیا. آئیے اب تیسری بات سنیں، کیا ہے یہیں سے جو نکل رہی ہے. بیادک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے. یہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ایسے کہا کرو، تیرے ہاتھ میں خیر ہے. اب دیکھیے ذرا تھوڑا سا پیچھے آئیے آیت کو. تو تل ملکا منتشا، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. ایک ہے بادشاہی کا ملنا اور ایک ہے چھننا، دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں نا عمل. ایک پہ ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، دوسرے پہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، وہ چھن گئی. اسی طرح وہ تو عزو من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وہ تو ذلو من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. عزت اور ذلت ایک دوسرے کے اینٹی ہیں نا. اگر کسی امتحان میں سوال ہے جی عزت کا الٹ لکھیں، اپوزٹ لکھیں، کیا لکھا جائے گا؟ ذلت.
ٹھیک ہے، دونوں اینٹی ہیں، یعنی عزت چھن جائے تو وہ ذلت ہے، عزت مل جائے تو پھر ذلت نہیں رہتی ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ اب پیچھے جوڑا جوڑا کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے دے، جس سے چاہے چھین لے، ایک جوڑا ہو گیا نا۔ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، دوسرا جوڑا ہو گیا نا۔ اسی اسلوب کے اوپر اصول یہ بنتا تھا کہ آگے کہا جاتا بیدک الخیر والشر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں شر ہے۔ لیکن اب کدھر چلا گیا؟ شر والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، اونلی خیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ بادشاہی دے دے تو بادشاہی کے ملنے میں خیر، اگر وہ بادشاہی چھین لے تو بادشاہی کے چھننے میں خیر، اگر وہ عزت دے دے تو عزت کے ملنے میں خیر، اور اگر وہ سرے بازار رسوا کر دے تو اس ذلت کے ملنے میں خیر۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ یہ تیسرا نقطہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا خیر ہی خیر ہے، شر نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹوٹلی کلوہم، یہی بات قرآن نے کہی نا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، این ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور تم ایک چیز کو پسند کر رہے ہو، چاہتے ہو مجھے مل جائے، لیکن وہی تمہارے لیے برائی ہو۔ واللہ عالم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم انگارے کو پکڑ رہے ہوتے ہو یہ سمجھ کر کہ اس میں خیر ہے، یہ انگارہ ہمیں مل جائے۔ تم کڑوی دوائی سے نفرت کر رہے ہوتے ہو یہ سوچ کر یار یہ بری ہے، نہ ہی ہمیں کھانی پینی پڑے، لیکن اسی میں خیر ہوتی ہے اور اس انگارے کے اندر شر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح ایک اور مقام پر ہوا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، عین ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر اور بھلائی رکھ دی ہوئی ہو۔ اسی لیے عرفاء کہتے ہیں کہ عارف وہ ہوتا ہے جو ملنے اور نہ ملنے کو ایک برابر سمجھے۔ ٹھیک ہے، عارف، اللہ کا عارف کون ہوتا ہے؟ جس کے نزدیک کسی چیز کا ملنا اور نہ ملنا ایک برابر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ پر کہا انہوں نے لیس بصادق فی دعواہ من لم یتلذذ بضرب مولاہ، وہ اللہ کی محبت کے دعوے میں وہ بندہ سچا ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو انجوائے نہیں کر سکتا ہے، مزہ نہیں لے سکتا ہے۔ من لم یتلذذ بضرب مولاہ، تو یہ تیسرا نقطہ ہے جی۔ لو جی ان تین نقطوں کو ذرا انسٹال کر کے دیکھیں اندر، یہ یہاں گلے گلے تک نہیں، کاپی پیسٹ کے درجے میں تو ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہیں، لیکن کاپی پیسٹ والا نالج کو فائدہ نہیں دیتا ہے، فائدہ وہ علم دیتا ہے جو اندر اتر جاتا ہے، انسٹال ہو جاتا ہے۔ کاپی پیسٹ کا اضافی بوجھ ہوتا ہے نا کمپیوٹر کی میموری پر، وہی حساب ہمارا ہے۔ تو یہ تین اتار لیں، تو یہ پہلا پارٹ ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس سلسلے کا یہ پہلا ہے، اور پہلا پارٹ ہی اگر آپ انسٹال کر لیں نا تو بے اختیار آپ کہہ اٹھیں گے کہ جے کر پنڈ محبتاں دی چک لیے لگے پار تے اس نو سٹیے نا، جے کر یار دے نام تے ملے سوری جھوٹا لے لیے پیچھے ہٹیے نا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پارٹ 2 آئے گا انشاءاللہ، وہ پارٹ 2 اور کئی نقطوں کو آشکار کر دے گا۔ پھر پارٹ 3 آئے گا، وہ ہر چیز کو اوپن کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، اور آپ کہیں گے اب اتنا اوپن ہونے کے بعد اب پارٹ 4 بھی اگر کوئی ہے ابھی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں کہوں گا ضرورت ہے، اس لیے کہ پارٹ 4 میں پھر میں نے وہ فارمولہ دینا ہے جو پریکٹیکل لائف کے اندر آپ نے یوز کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے۔ ماضی کے غموں کا کیا ہے، فیوچر کا کیا ہے، حال کا کیا ہے، وہ فارمولہ۔ تو پھر آپ کہیں گے فارمولہ ہی آج پہلے میں دے دیتے، باقی باتیں نہ کرتے۔ جب تک باقی باتیں نہ کی جائیں تب تک اس فارمولے کا وہ مزہ نہیں آتا ہے، اور اس بہترین انداز میں بندہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ساری تمہیدی باتیں پہلے ہوں، اندر ایک چانن ہو، ایک روشنی پیدا ہو، پھر اس روشنی کے بعد جب میں چوتھے پارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی رکھی، آخری پارٹ کے اندر چوتھے پارٹ میں وہ پھر پریکٹیکل فارمولہ دوں گا، تو پھر انشاءاللہ اس کو من میں اتارنا اور روزمرہ لائف کے اندر استعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ مگر اس کا مطلب
مطلب یہ نہیں ہے کہ تب تک آپ اسے اپلائی نہیں کر سکتے. ابھی جو باتیں آپ نے سنی ہیں ابھی اسے اپلائی کرنا شروع کریں اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کریں. خام خواہ پینڈنگ نہ کریں معاملات کو. ٹھیک ہے, ود دی پیسج آف ٹائم گریں مزید کھلتی چلی جائیں گی اور مزید نکھر کر سامنے آتا چلا جائے گا. جو باتیں آج ہو گئی ہیں ان کو انسٹال کریں تو انشاءاللہ اگلی قسط کا انتظار کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.